پھر اس کا حکم نماز پہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اسے سنو. اس کا مطلب ہے کہ قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کے لیے سنو، قرآن کے لیے. جب قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ تمہیں سنایا جا رہا ہے تو پھر تم سنو. اس سے فقہا نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو آدمی قرآن سنانے کی غرض سے نہیں پڑھ رہا اس کا قرآن سننا واجب بھی نہیں. مثلاً ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہ آپ کو نہیں سنا رہا، وہ تو اپنے شوق محبت سے پڑھ رہا ہے، اس کا سننا واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں، مستحب ہے. اسی طرح جو آدمی قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھے کہ لوگ ڈسٹرب ہوں تو وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے اسپیکرز پہ قرآن کو پڑھنا یا زبان سے ایسی تلاوت کرنا کہ دوسروں کو اس سے تکلیف تنگی محسوس ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ قرآن نہ سنیں تو ان کو جو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ مختلف مسائل ہیں کہ کیوں نہیں وہ سن رہے. اس کو گناہ ضرور ہوگا کہ تم لوگوں کے سامنے قرآن کیوں اس طرح پڑھ رہے تھے. اس لیے عام مجموع میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اس طرح کی چیزیں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ انسان قرآن کو اپنے طور پر پڑھے. ہاں جہاں سنانے کی غرض سے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے قرات وغیرہ میں جیسے مقابلے ہوتے ہیں بچوں کے، یہ چیزیں اس میں سنانے کی غرض سے ہی ہوتا ہے، اس لیے آدمی پھر خاموشی سے سنے.